السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين، صدق اللہ العظیم۔ بڑے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ جو آپ نے جہنم کی آگ کے حوالے سے اور اس کے عذاب اور اس کی ہولناکیوں کے حوالے سے جو باتیں سماعت کی تھی، آج مزید کچھ باتیں سماعت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ھذا یوم لا ینطقون، یہ دن ہے کہ وہ بول نہ سکیں گے، ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور نہ انہیں اجازت ملے کہ عذر کریں، ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ یہاں پر ایک اعتراض ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیا جائے گا کہ کہا جا رہا ہے کہ کفار قیامت کے دن باتیں، یہاں پر اعتراض جو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفار اس دن کوئی بات نہ کر سکیں گے، حالانکہ دیگر آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار قیامت کے دن بات کریں گے، تو پھر یہ کس طریقے سے کہ اس آیت میں کہا گیا کہ وہ بول نہ سکیں گے، اور دوسری بہت ساری آیتیں ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ باتیں کریں گے۔ تو آئیے اس کا جواب بھی آپ سماعت کر لیں اور وہ کس طریقے کی گفتگو ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم سے قیامت کے دن اپنے رب، پھر تم سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑو گے۔ ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین، پھر ان کے شرک کا مال صرف یہ ہوگا کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم اے ہمارے رب، ہم شرک کرنے والے نہ تھے۔ ایک مقام پر اللہ نے فرمایا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، جن لوگوں نے کفر کیا تھا اور رسول کی نافرمانی کی تھی، وہ یہ چاہیں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جائے اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ تو یہاں پر قرآن مقدس کی دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ باتیں کریں گے۔ تو امام فخر الدین رازی نے اس اعتراض کے حوالے سے چند جوابات دیے ہیں، آج اس کو ہم سماعت کر لیں، اپنی معلومات میں اضافہ بھی کر لیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس آیت میں ایک عبارت مقدر ہے، اور پوری عبارت اس طرح ہے کہ یہ وہ دن ہے جس میں وہ کوئی بات نہیں کر سکیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے کہ اپنے کفر اور شرک کی تائید میں کوئی دلیل پیش نہیں کر سکیں گے، یعنی اپنے کفر اور شرک، جو کچھ دنیا میں انہوں نے کفر و شرک کیا، اس کی تائید میں وہ کوئی دلیل پیش نہیں کر سکیں گے، اور نہ انہیں اس کی اجازت بھی دی جائے گی کہ وہ اپنا کوئی عذر پیش کریں، کیونکہ انہوں نے جو کفر اور شرک کیا تھا اس کا نہ کوئی عذر صحیح ہے نہ کوئی صحیح جواب ہے۔ پس جب وہ اپنے حق میں کوئی دلیل پیش کر سکیں گے اور نہ کوئی معقول توجیہ کر سکیں گے، تو گویا انہوں نے کوئی بات کی ہی نہیں، کیونکہ جو شخص کوئی مفید اور نفع آور بات نہ کر سکے، گویا اس نے کوئی بات نہیں کی۔ جیسا کہ
اگر کوئی شخص کوئی مفید بات نہ کرے تو آپ اس سے کہیں گے کہ تم نے کوئی بات نہیں کی یا تم نے کچھ کہا ہی نہیں۔ تو کوئی اگر مجمع کے اندر چند افراد موجود ہو اور اپنی اپنی بات رکھیں، جو اچھی بات کہتا ہے کہتے بھائی تمہیں کیا بات کہی ہے، اور اگر کوئی بات ایسی کہے کہ جس کا کوئی مطلب ہی نہیں نکل رہا ہو، کوئی فائدہ ہی نہیں ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ تم نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ تو اس طریقے سے قیامت کے دن جو کافر ہیں وہ اپنا عذر پیش نہ کر سکیں گے، یعنی اب ان کے پاس کوئی عذر ہی نہ رہے گا۔ الفراء نے اس کے جواب میں کہا، یعنی کافر بات نہ کر سکیں گے، کہا کہ اس اعتراض کے جواب میں کہ یعنی وہ اس وقت کوئی بات نہیں کر سکیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پورے قیامت کے دن کوئی بات نہیں کریں گے، کیونکہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا دن جو ہوگا قیامت کا وہ پورے دن بات نہیں کر سکیں گے، بلکہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ کسی شخص سے کہے کہ جس دن فلاں شخص گلبرگہ شریف آئے گا تو اس دن میں آپ کے پاس آؤں گا۔ کوئی باہر موجود ہو، کسی باہر کنٹری سے آ رہا ہو، تو کوئی کہے کہ فلاں صاحب جو ہے وہ آنے والے، ٹھیک ہے وہ فلاں دن آئیں گے گلبرگہ شریف، میں اس دن آؤں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گلبرگہ شریف آ رہے ہیں 15 تاریخ کو تو پورے 15 تاریخ میں ہم ان کے پاس جا رہے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ اس دن آؤں گا سے مراد یہ کہ وہ ایک وقت ہے، اس وقت میں آپ کے پاس آؤں گا، حالانکہ اس سے ٹائم مراد نہیں لیا جا رہا ہے، پورا دن مراد لیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کا جو دن ہوگا وہ دن تو پورا ہوگا، بات بتائی جا رہی کہ وہ اس دن بات نہ کر سکیں گے، یعنی پورا دن بات نہیں کر سکیں گے ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے جب ان کو کہا جائے گا تو عذر پیش کرنے کے لیے کوئی گفتگو نہ ہوگی، کوئی بات نہ ہوگی۔ اسی طریقے سے اس آیت میں یہ فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس میں وہ کوئی بات نہیں کر سکیں گے، تو یہ جملہ جو ہے جملہ مطلق ہے، اور مطلق جو ہے وہ عموم کا فائدہ نہیں دیتا، اور نہ انواع میں نہ اوقات میں۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قیامت کے پورے دن میں کوئی بات نہیں کر سکیں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ جب ان سے سوال کیا جائے گا، ان سے جب پوچھا جائے گا کہ تم نے کفر اور شرک کیا، یہ سوال ہوگا ان سے، تو اپنی مدافعت میں وہ کوئی بات نہیں کر سکیں گے، اس کے بعد جواب ہی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ آیت مبارکہ دوزخ کے محافظوں کے اس قول کے بعد ہے کہ جب ان سے کہا جائے گا چلو اس دھوئیں کے سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، اور گزشتہ اس کے بارے میں بتایا تھا کہ دوزخ کے اندر جو آگ کی چنگاری اور جو آگ ہے وہ 3 سایوں والا، اور کس طریقے سے، تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کو دوزخ کے اندر بھیجا جا رہا ہوگا، محافظ فرشتے ان کو لے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ چلو اس دھوئیں کے سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، اس وقت وہ دوزخ کے محافظوں کا حکم مانتے ہوئے دوزخ کے دھوئیں کی طرف چل پڑیں گے، اس کے عذاب کی طرف چل پڑیں گے۔ جب دنیا میں انہیں اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے کا حکم دیا جاتا تھا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ دنیا میں کہا جاتا تھا کہ ایمان لائے، دنیا میں کہا جاتا تھا اسلام پر عمل کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی طرف وہ توجہ نہیں کرتے تھے، اور اس وقت وہ دوزخ کے محافظوں کے حکم کے اوپر بے چون چرا، کوئی آرگومنٹ نہیں، کوئی بات نہیں، بس یوں ہی جیسے حکم ہوگا وہ چل پڑیں گے اور عمل کریں گے۔ حالانکہ دنیا میں انہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچائے جاتے تھے ان پر عمل کرنے کی بنسبت قیامت کے دن دوزخ کے محافظوں کے حکم پر عمل کرنا یہ سخت مشکل اور دشوار اور عذاب اور ہلاکت کا موجب ہے۔ اور اس میں تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ اگر وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے سے انکار نہ کرتے اور اپنی عناد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ نہ کرتے تو انہیں قیامت کے دن اس ہلاکت آخری حکم پر عمل نہ کرنا پڑتا۔ یعنی اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر لیتے، اس کی عبادت و بندگی کرتے، اس کے حکم کے خلاف کام نہ کرتے، تو قیامت کے دن پھر ان کے لیے عذاب نہ ہوتا، مگر دنیا میں انہوں نے اپنی ہٹ درمی، اپنی عناد اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار دی۔ اب دوزخ کی جو محافظ فرشتے وہ انہیں گھسیٹ کر لے جائیں گے۔
خلاصہ یہ ہے کہ جو فرمایا گیا کہ یہ وہ دن ہے جس میں وہ بات نہیں کر سکیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دوزخ کے محافظ ان سے کہیں گے کہ چلو اس دھوئیں کی ضائع کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، تو وہ اس وقت دوزخ کے محافظوں کے سامنے کوئی بات نہ کر سکیں گے اور بے چوں چرا ان کے حکم پر عمل کریں گے، یعنی چلو کہا جائے گا تو فوراً چلنا شروع کر دیں گے ان کے پیچھے پیچھے۔ اور اس آیت کا یہ معنی نہیں کہ وہ قیامت کے پورے دن میں بات نہیں کر سکیں گے، اور اس کی نظیر ایک مثال بیان کی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے ایک عورت اپنے خاوند سے لڑائی کے دوران کہتی ہے کہ میں اسی وقت تمہارے گھر سے جا رہی ہوں، تو اس کا خاوند اس سے کہتا ہے اگر تو گئی تو تجھے طلاق۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اب کبھی بھی گھر سے باہر نکلیں گی تو اسے طلاق ہو جائے گی، ایسا نہیں، یعنی اب جھگڑے کے دوران کہا گیا کہ اگر تو گئی تو تجھے طلاق، مطلب اب گئی تو تجھے طلاق ہے، بعد میں گئی تو طلاق نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ بات نہیں کر سکیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورے قیامت کے دن وہ بات نہیں کریں گے، بلکہ اب جب ان سے کہا جائے گا اور سوال ہوگا کفر اور شرک کا، تو اس موقع پر وہ کچھ بات نہ کر سکیں گے اور دوزخ کے محافظ فرشتوں کے پیچھے پیچھے چلے جائیں گے۔ اسی طریقے سے اس کے حوالے سے جو اعتراض جو ہو رہا ہے، مصنف کتاب جو ہے اس حوالے سے اپنی بات بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس آیت سے کفار اور مشرکین کا یہ عذر ساقط نہیں ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ بے شک تو نے عذاب سے ڈرانے کے لیے رسول بھیجے تھے، اس لیے کہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو نے تو عذاب سے ڈرانے کے لیے رسول بھیجے تھے اور اپنی حجت قائم کی تھی، لیکن ہمارے دلوں میں اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اگر وہ کہیں، اعتراض کریں، اس لیے ہم نے شرک اور کفر ترک نہیں کیا، تو اگر چاہتا تو ہمارے دلوں کو بدل ڈالتا، ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا کر دیتا، پھر ہم رسولوں کے پیغام پر عمل کرتے۔ اگر اس طریقے کا اعتراض ہے تو سنیں، اس کے حوالے سے فرماتے کہ اس حوالے سے بتاتے کہ اہل سنت کے اصول پر اس شبے کا جواب اس طرح دیا جائے گا کہ بے شک کفار کے اعمال اور ان کے افعال کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لیکن کفار کے انہی افعال کو پیدا کیا ہے جن افعال کو انہوں نے چاہا اور ان کا ارادہ کیا۔ اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے اور اس کی اطاعت کا ارادہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اس کو پیدا کر دیتا، لیکن انہوں نے کفر اور شرک کا ارادہ کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں کفر اور شرک کو پیدا کر دیا، اور اسی ارادہ اور اختیار کی بنا پر ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ لہذا کفار اور مشرکین کا اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی صحیح عذر نہیں ہوگا، اور اس فاسد عذر کو پیش کرنے کی انہیں اجازت بھی نہیں دی جائے گی۔ اب رہا یہ اعتراض کہ مان لیا جائے کفار کا عذر فاسد تھا، کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود انہیں موقع تو دینا چاہیے تھا تاکہ وہ اپنا عذر بیان کرتے، پھر ان کے عذر کے فساد کو بیان کر دیا جاتا۔ تو اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کے پاس رسول بھیجے، اور ان رسولوں نے انہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کی اطاعت کرنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا انہیں حکم دیا، اور رسولوں کا انہیں اطاعت اور عبادت کا حکم دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا اور وہ مجبور محض نہیں تھے، یعنی چاہے کہ تم یہ جو رسول پیغام لے کر آئے ہیں تم ان کی اطاعت کرو، اللہ کی عبادت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے، یہ انہیں اختیار دیا گیا تھا، مجبور نہیں تھے، کوئی پریشر نہیں تھا، کوئی دباؤ نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنے اختیار سے رسولوں کی اطاعت کرنے کے بجائے شیطان کی اطاعت کرنے کو اختیار کیا۔ سو اب اگر آخرت میں وہ اس عذر کو پیش کرتے بھی تو کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ اس کا جواب تو ان پر دنیا ہی میں واضح ہو چکا تھا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اس خاص موقع پر جب دوزخ کے محافظ فرشتے ان سے کہیں گے کہ چلو اس دھوئیں کے سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہوگا، تو اس وقت وہ بات نہیں کر سکیں گے اور نہ انہیں عذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی، کیونکہ یہ وقت ان کی سزا کے نفاذ کا وقت ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے پورے روز قیامت میں تو وہ باتیں کریں گے اور اپنے متعدد عذر بھی پیش کریں گے، حتیٰ کہ حساب کے وقت بھی وہ یہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم اے ہمارے رب ہم شرک کرنے والے نہ تھے۔ پورا دن وہ یہی کہتے رہیں گے۔ اس کے بعد فرمایا جائے گا
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یعنی اگر یہ کفار اللہ تعالیٰ کی توحید کی تصدیق کر دیتے تو قیامت کے دن انہیں دوزخ کے 3 شاخوں والے دھوئیں کی طرف نہ جانا پڑتا۔ اب تم نے تکذیب کی، جھٹلایا، تو اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے اور بربادی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، یہ اس کا کرم ہے کہ اس کی عبادت و بندگی کر رہے ہیں۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی عبادت و بندگی کرتے ہوئے اپنی زندگی کے لمحات کو گزارے، اللہ سے ڈرے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی اور فرمانبرداری کرتے ہوئے اپنی زندگی کے لمحات کو گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، یہ ہے فیصلے کا دن، ہم نے تمہیں جمع کیا اور سب اگلوں کو۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، اب اگر تمہارا کوئی داؤ ہو تو مجھ پر چل لو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔ اب یہاں پر فرمایا جا رہا ہے یہ ہے فیصلے کا دن، قیامت کا دن، فیصلے کا دن، ہم نے تمہیں جمع کیا اور سب اگلوں کو، یعنی جو پہلے جو گزر چکے سب کو جمع کیا۔ اب اگر تمہارا کوئی داؤ ہو تو مجھ پر چل لو۔ اب یہاں پر اللہ ارشاد فرماتا ہے، اس آیت مبارکہ میں کفار کو قیامت کے دن کے عذاب اور ان کو ہونے والی شرمندگی سے ڈرایا جا رہا ہے، اور اس دن کفار کے درمیان 2 قسم کے فیصلے کیے جائیں گے۔ ایک وہ فیصلہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور دوسرا وہ فیصلہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہوگا۔ جن امور کا فیصلہ حقوق اللہ سے ہوگا ان میں کفار کے ایمان نہ لانے اور کفر پر اصرار کرنے کی سزا کا فیصلہ ہوگا، اور نیک اعمال نہ کرنے اور برے کام کرنے پر سزا دی جائے گی۔ حقوق اللہ پر عمل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کی، بندگی نہ کی، اس کی فرمانبرداری نہ کی، اب اس کا فیصلہ ہوگا۔ اور جب امور کا تعلق حقوق اللہ سے ہوگا، مثلا کسی شخص پر انہوں نے ظلم کیا، حقوق العباد سے ہوگا، یعنی کسی پر انہوں نے ظلم کیا، کسی کو ناحق مارا، کسی کو ناحق پیٹا، کسی کا ناحق قتل کیا اگر ہوگا، یا کسی کا مال چھینا ہوگا، کسی کی زمین کو چھینا ہوگا، گویا کہ اگر کوئی ایسا کام کیا ہوگا، کسی کی آبرو ریزی کی ہوگی، تو ان مظالم کی ان کو الگ سزا دی جائے گی۔ یعنی یہ سارے جو ظلم ہے اس کی الگ سزا دی جائیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا، جن مشرکوں نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکذیب کی تھی اور جنہوں نے آپ سے پہلے نبیوں کی تکذیب کی تھی، ان سب کو جمع کیا جائے گا اور ان کا فیصلہ کیا جائے گا، ان کو سزا دی جائے گی۔ یعنی حضور کی تکذیب کی، انبیاء کی تکذیب کی، تو ان کا فیصلہ بھی ہوگا، ان کو الگ سے سزا بھی دی جائے گی۔ اور اس کے بعد فرمایا جائے گا کہ اب جو ہے تم اس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے تھے، فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، اب اگر تمہارا کوئی داؤ ہو تو مجھ پر چل لو۔ اب اس آیت کریمہ میں اشارہ ہے کفار اور مشرکین مختلف حیلوں اور مکر سے جو ہے لوگوں کے حقوق کو اپنی ذات سے دور کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ میرے حقوق کو بھی اپنی ذات سے مکر اور حیلے بہانے سے دور کر سو تو کر لو۔ اور یہ امر جو ہے یہ تعجب کے لیے ہے، یعنی تم اس سے عاجز ہو، تم ایسا کر نہیں سکتے۔ مکر اور حیلے سے کام لے کر اللہ تعالیٰ کے حقوق کو اپنی ذات سے دور کر دو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم نے اپنے مقرب بندے پر جو کلام نازل کیا ہے تو تم اس کے منزل من اللہ ہونے میں اگر شک ہے تمہیں تو لے آؤ ایسی کوئی آیت۔ اور آیت کریمہ لانے کے حوالے سے کہا گیا کہ اگر تم لے کر آؤ، سارے لوگ جمع ہو جاؤ، تب بھی اس کے مثل ایک آیت نہیں لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن جو اللہ نے نازل فرمایا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس آیت کا معنی ہے کہ تم دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مجھ سے جنگ کرتے تھے، دنیا کے اندر حضور علیہ السلام سے اور مجھ سے جنگ کرتے تھے، آؤ آج مجھ سے جنگ کرو۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ تم دنیا میں میری نافرمانی کرتے تھے، آج تم میری نافرمانی نہیں کر سکتے اور نہ اپنے آپ کو نافرمانی سے بری کر سکتے ہو۔ تو پتہ یہ چلا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے قیامت کے دن جب بلایا جائے گا، حقوق اللہ کا سوال ہوگا، حقوق العباد کا سوال ہوگا، اور اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ کہا گیا کہ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یعنی اگر تم دنیا میں میری توحید کی تصدیق نہ کی تو پھر آخرت میں تمہیں اس چیلنج کا سامنا کرنا ہوگا اور تم اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکو گے اور تمہارے لیے ہلاکت ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کی زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ سے ڈرے، اس کی عبادت کرے، اس کی بندگی کریں، ورنہ آخرت میں کوئی عذر نہیں ہوگا، کوئی جواب نہ دے سکیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بسائے رکھے، اس سے ڈرتے رہے، اس کی عبادت و بندگی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران بیان اگر کچھ غلطی ہو، اللہ اپنے حبیب کے نالے کریمین کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔